بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سا کوئی نہیں۔ جبرائیل آتے ہیں۔ اس روز بھی آپ غار حرا میں موجود تھے کہ نگاہ اٹھائی تو سامنے وہی ناموس موسیٰ تھے۔ انجیل کی کتاب اعمال میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب 40 برس کے ہوئے تو ان کو نبوت ملی تھی، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب 40 برس کے تھے کہ جبرائیل آئے۔ جبرائیل آئے اور کہا اقرأ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور زور سے کھینچا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تیسری بار پھر سے جیسے جکڑ لیا، زور سے کھینچا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے جس نے قلم سے سکھایا، انسان کو سکھایا وہ جو نہ جانتا تھا۔ یہ آسمان سے آخری رسول پر اترنے والی پہلی وحی تھی۔ جبرائیل کا زمین کی سمت وحی لے کے آنے کے آخری سفر کا آغاز تھا۔ یہی ہمارے حضور پر وحی کے نزول کے آغاز کا پہلا روز تھا، اور یہی وحی کے ہمیشہ کے لیے اختتام کا آغاز تھا۔ وہ اختتام کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو بی بی فاطمہ نے دکھ سے کہا تھا کہ بابا آپ کے جانے کا بھی غم ہے، اور یہ بھی غم ہے کہ اب جبرائیل کس پر آئے گا۔ جبرائیل غار سے رخصت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے بے چین گھر کو لوٹے۔ سیدہ خدیجہ پھر بروئے کار آئی۔ آپ بے اختیار کہہ رہے تھے مجھ پر کمبل اڑا دو، مجھ پر کمبل اڑا دو۔ آپ پر بی بی نے کمبل ڈالا۔ کچھ دیر گزری، طبیعت پر سکینت طاری ہوئی، کچھ حواس سنبھلے اور آپ نے سیدہ خدیجہ کو تمام تر ماجرا جو بیتا تھا وہ کہہ سنایا۔ آپ کہہ رہے تھے لقد خشیت علی نفسی، جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اب اپنی جان جانے کا خوف ہے۔ اس پر سیدہ خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں واللہ، کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا کہ تحمل الکلل، کہ آپ تو اغیار تک کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل سے بے غم ہو جاتے ہیں۔ آپ ناداروں، فقیروں اور تنگ دستوں کو دوسروں سے مستغنی کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہائے بی بی نے کیا کہا تھا، ہمارے حضور نبوت سے پہلے ہی کتنے دیالو تھے۔ بی بی نے کہا آپ مصیبت زدہ لوگوں کو یوں دیتے ہیں کہ آزردہ احوال ناداروں کو آسودہ حال کر دیتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے مانگا آپ نے اس کو انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک آدمی نے بکریوں سے بھری وادی کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ بھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اپنے تن پر موجود قمیص بھی اتار کر دے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سیدہ خدیجہ کی ان محبت بھری باتوں سے سنبھلی تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو ساتھ لیا اور اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہی ورقہ کہ جن کو کچھ عرصہ پہلے بی بی نے آپ کا خواب سنایا تھا۔ جب غار حرا جیسا واقعہ خواب میں بھی پیش آیا تھا تو اس پر ورقہ نے کہا تھا یہ وہی ناموس ہے جو ناموس موسیٰ تھا۔ یہ وہی خواب ہے، یہ تو وہ خواب کی بات تھی سو خواب ہوئی۔ غالب نے کہا تھا خواب میں خیال کہ تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ ضیاء تھا نہ سود تھا، لیکن آج سود و ضیاء کے سب جھگڑے ختم ہوئے کہ آج خواب کا قصہ حقیقت ہو گیا۔ خدیجہ نے غار میں گزرے قصے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ذرا اپنے برادر زادے کی بات تو سنیے گا۔ آپ کی زبان سے ورقہ نے جب سارا قصہ سنا تو پھر سے کہنے لگا یہ وہی ناموس ہے جو سیدنا موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں دیکھیے ورقہ بن نوفل خود تلاش حق کے سفر میں بت پرستی ترک کر کے عیسائیت اختیار کر چکے تھے،
اور دیکھا جائے تو یہی راستی تھی کہ جس کو انہوں نے پایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس واقعے کی تعبیر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لیا، بلکہ یہ کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام متاخر تھے، موسیٰ پہلے کے گزر چکے تھے، لیکن سبب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کوئی نئی شریعت نہ تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تکمیل ہی تھی۔ اس کے بعد ورقہ نے کہا، اے کاش میں آپ کے دور نبوت میں جوان ہوتا، ایمان و علم و عمل میرے ہمراہ ہوتے، میں ان سے سرفراز ہوتا، کاش میں تب حیات ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی، کاش میں آپ کی نصرت کرتا اور آپ کے ہمراہ ہوتا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے تڑپ کے پوچھا، کیا وہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تھی وصل میں بھی فکر جدائی تب تمام شب، اس مکہ سے جہاں کی گلیوں نے بھی رسول سے پیار کیا۔ جب آپ یتیم پیدا ہوئے تو والد پہلے سے رخصت ہو چکے تھے، تب صرف خاندان والوں نے نہیں بلکہ سارے مکہ والے آپ کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں بسایا کہ یہ ہمارا یتیم بھتیجا ہے۔ پھر اعلیٰ سیرت کے سبب بڑی نوجوانی میں بھی آپ کا اکرام کیا۔ آپ نے پیچھے پڑا کہ کسی طرح حلف الفضول میں جب بڑے بڑے سردار معاہدے میں موجود تھے تو آپ صرف 24 برس کے ہونے کے باوجود اس معاہدے کا حصہ تھے۔ سو ان محبتوں کی بارشوں کے بعد یہ سننا کہ مکے والے آپ کو نکال دیں گے تو تڑپ کے پوچھا، کیا یہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں حضور، آپ نکالے جائیں گے، آپ وہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسی شریعت جو بھی لایا ہے اس سے دشمنی کی گئی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کی مدد کرتا۔ اور پھر یہی ہوا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ورقہ فوت ہو گئے، اور یہ الفاظ اس بات کی دلیل تھے کہ ورقہ کا دل مسلمان تھا، دل مومن تھا۔ یہی سبب مسند احمد میں سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ سیدہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ورقہ کا کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا، میں نے انہیں دیکھا کہ ان کا لباس سفید ہے، میرا گمان